السلام علیکم جی. مریم نواز شریف صاحبہ کا جلسہ ہے آزاد کشمیر باغ کے اندر، اور باغ سے جناب ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور اس ضمنی الیکشن سے مشتاق مناز صاحب کھڑے ہوئے ہیں. مشتاق مناز صاحب جو ہیں ان کا زیادہ تر فوکس بھائی ہیں اپنے وڈے بھائی نے، چلو چھوٹے بھائی نے، مشتاق مناز صاحب چھوٹے بھائی نے، لیکن مشتاق مناز صاحب کا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ پاکستان کی سیاست ہوتی ہے، اور وہ آزاد کشمیر کے حلقے کے اوپر کم فوکس کرتے ہیں جس حلقے کے اندر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. بہرحال وہاں پہ تقریریں ہوئی ہیں. ویسے یار مجھے یاد آ گیا، یہ بات بھول نہ جائے، عمران احمد خان نیازی صاحب نے پنجاب کے اندر عثمان بزدار کو نامزد کیا چیف منسٹر آف پنجاب نامزد کیا، اور اس ڈفر آدمی نے انجوائے کیا پورا 3 سال اور 4 ماہ. ٹھیک ہے، 3 ماہ پہلے ہی اس کی چھٹی ہوئی تھی، 3-4 ماہ پہلے اس نے انجوائے کیا اس پورے عمل کو. لیکن جیسے ہی مشکل وقت آئی پریس کانفرنس کر کے سائیڈ پہ ہو گیا. پرویز خٹک کو اس نے 5 سال بلا شرکت غیر کے پی کا وزیر اعلیٰ رکھا، لیکن مشکل وقت آیا تو وہ بھی سائیڈ پہ ہو گیا. اور یہ بات مجھے یاد کیوں آئی؟ یہ بات مجھے اس طرح سے یاد آئی کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب جو تھے، ان کو عمران خان نے تمام بندہ ایک نامزد کیتا ہوا اس کو ہٹا کے تنویر الیاس صاحب کو لگایا، اور تنویر الیاس صاحب جو تھے جیسے ہی عمران خان صاحب کے اوپر مشکل پیش آئی تنویر الیاس صاحب بھی سائیڈ پہ ہو گئے. تو عمران خان صاحب کی مردم شناسی کو داد دیجئے کہ، اور تینوں نے جو ہے وہ پارٹی چھوڑتے وقت یا ایک طرف ہوتے وقت مطلب کہ ایک نے تو نہیں، خیر پرویز خٹک نے، لیکن باقی دونوں نے عمران خان صاحب پہ مالی بدعنوانی کے الزامات بھی عائد کیے. ایویں یاد آیا تو میں کہا تمہیں میں عرض کر دیا کہ ماشاءاللہ مردم شناسی دیکھیں. محمود خان کی پریس کانفرنس کا بھی انتظار کریں آپ، وہ بھی کسی دن آیا ہی چاہتی ہے. وہ اتنے بڑے کو کریکٹر کا آدمی نہیں ہے، وہ تو شراب پی کے آ گیا تھا نا پریس کانفرنس کے اندر جھومتا جھامتا، اور پتہ نہیں منہ سے کیا کیا کچھ بکی جا رہا تھا، اور سیکیورٹی والے پکڑ کے اس کو نہیں اٹھا کے باقاعدہ گاڑی میں ڈال رہے تھے، اور اس جیسے لوگ اس نے لگائے تھے. اور سب سے کمزور وزیر اعلیٰ رہا کے پی کا. ہمارے بھائی جو ہیں لحاظ علی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بندہ بدعنوان ہو، اوپر سے سست بھی ہو، اور اس طرح کی حرکات کر کے کئی دن سویا رہتا ہو. ٹھیک ہے، تو ایسے بندے نے پکڑ کے پی کا جو پہلے کا بیڑا گرک ستیہ ناس تھا، وہ سوا ستیہ ناس کیا، اس نے مزید تباہی پھیر دی. اور اوپر سے پی ٹی آئی کا جو اور سوشل میڈیائی کہ جناب آہو نہیں آہو بڑا کم ہو رہا ہے. کے پی کے کی آئیڈیل پولیس، اور کے پی کے کی آئیڈیل صحت کا نظام، اور کے پی کے جناب جنگلات، اور کے پی کے اندر بلین ٹری سونامی. وہ پتہ چلے وہ صرف سوشل میڈیا پہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. 0 + 0 = 0. بہرحال جی، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، یہ عمران خان کے اوپر میں نے کہا دوبارہ پہلے کر لیا جائے، بعد میں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ مشتاق مناز بھائی کے جلسے پہ پہنچی ہیں. اور ظاہر آزاد کشمیر میں جلسہ ہو اور نواز شریف کا ہو یا مریم نواز شریف کا ہو اور بھرپور نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جلسہ تھا، لیکن اس کے اندر انہوں نے جس طرح دھلائی فرمائی ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی، اور میں نے 1-2 لوگوں کو فون کرنے کی کوشش کی ہے، اب ان کے جواب آ رہے ہیں درمیان میں ریکارڈنگ کرتے ہوئے، لیکن اب کیا کریں، اب میں ریکارڈنگ شروع کر چکا ہوں. فرماتی ہیں کہ نون لیگ کو توڑنے کا خواب دیکھنے والوں کی اپنی پی ٹی آئی کراچی میں کرچی ہوئی پڑی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ کراچی کے انتخابات کے اندر میئر کے انتخاب میں جناب عمران احمد خان نیازی نے سپورٹ کر دیا حافظ صاحب کو. اتنے بھی ایک حافظ صاحب ہے، ٹھیک ہے، انجینئر حافظ صاحب کو سپورٹ کر دیا. اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ طاقت بھی ہمارے پاس ہے، مینوپولیٹ کرنے کی بھی طاقت ہمارے پاس ہے، ہم دباؤ ڈالیں گے اور پی ٹی آئی توڑ لیں گے. تو پی ٹی آئی نہیں ٹوٹ رہی تھی. پھر 9 مئی آ گیا. 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے اس کو 9 مئی کا کوڑا پکڑ گئے، تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کی کمر کے اوپر برسانا شروع کر دیا. اور جن سے پی ٹی آئی نے پناہ کی درخواست کرنی تھی یا مدد مانگنی تھی
وہ جو تھے ان کو توڑ توڑ کے انہوں نے اپنا حامی بنانا شروع کر دیا، اور نتیجے کے طور پہ مرتضی وہاب صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے میئر نامزد کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ عمران خان کی ہدایت کے باوجود پارٹی کے مخالف جانے والے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو اکثریت دلا دے گی، اور یوں ان کا میئر جو ہے وہ منتخب ہو جائے گا۔ بہرحال اس کو عمران خان کی دشمنی میں ہم اتنے اندھے تو نہیں ہو جائیں گے کہ اس کو ہم عین جمہوری عمل کہیں، یہ ہے تو غیر جمہوری عمل ہی، اور غیر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ غیر جمہوری عمل جو ہے وہ تو کریں، لیکن سیاسی قوتیں غیر جمہوری عمل کریں تو یہ فیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیپلز پارٹی جو ہے لگتا ہے کہ اس نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ لیکن واپس مریم نواز شریف کے جلسے کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ جو کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، ٹھیک ہے، ان کو تکلیف پہنچاؤں گا، ان کو تکلیف پہنچے گی، وہ کہتی ہیں کہ آج وہ اکیلا بیٹھ کے روتا ہے، صبح روتا ہے، دوپہر روتا ہے، شام روتا ہے، رات کو روتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، پھر آپ کو پتہ ہے ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا ہے، مطلب عمران خان کا ذکر ہو اور مریم نواز شریف کر رہی ہوں، اور پھر اس کے اندر وہ مرچ مسالہ پورا ڈال اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ تم جس بنکر میں چھپے بیٹھے ہو قوم تم کو معاف نہیں کرے گی۔ آج عمران خان آزاد کشمیر میں گمنام ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی پی ٹی آئی غائب ہو گئی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹی ٹوٹی، بغاوت ہوئی، اس بغاوت کے نتیجے کے اندر سپیکر گیا اور پھر وزیر اعظم بھی گیا، اسی پارٹی سے بنا، لیکن کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، اور میں نے جا کے زمان پارک میں کوئی حاضری نہیں دینی۔ اور مزے کی بات ہے آزاد کشمیر کے دوسرے حصے گلگت بلتستان کے اندر بھی یہ ہو چکا ہے کہ وہاں کے سپیکر صاحب جو ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب کچھ ہی دنوں میں کے اندر آپ سنیں گے کہ وہاں کا جو مسخرہ سا چیف منسٹر نہیں بنایا ہوا ہم نے، اس کے خلاف بھی عدم اعتماد آ جائے گی۔ مسخروں کی پھر ایسی ہی چھٹی ہوتی ہے نا، فلم کے اندر سے یا ڈرامے کے اندر سے یا اسٹیج کے اوپر جو مسخرے بنائے جاتے ہیں ان کا کردار ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ چیف منسٹر کے لیول سے اوپر اٹھ جاتے یا پرائم منسٹر جو بھی ہے چیف منسٹر کے لیول سے اوپر اٹھ جاتے تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہو جاتا، لیکن انہوں نے خود چونکہ مسخرے کا رول اڈاپٹ کرنا اختیار کیا ان صاحب نے، تو رگڑا نکل گیا، اب وہ فارغ ہو جائیں گے۔ تو خیر اب وہ سنا ہے منتے ترلے کرتے پھر رہے ہیں، کہیں پہ جا کے کوئی بوٹوں چھوٹوں کو چھوا ہے انہوں نے کہ جناب مجھے موقع دیا جائے، لیکن انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے گناہوں کی لسٹ اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ ہٹنے کے بعد باہر رہ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ بھائی جان، یہ جناب مریم نواز شریف کا جلسہ تھا۔ مریم نواز شریف کی اس جلسے کو ہم الیکشن کیمپین کا آغاز نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے پچھلے 1 ماہ کے اندر 4 جلسے کیے ہیں، ایک کھڈیاں کے اندر کیا تھا، پھر وہاڑی میں کیا، پھر لبرٹی کے اندر 28 مئی کو فلاپ جلسہ کیا، اور آج کا بھی بھرپور جلسہ کیا، ٹھیک ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ سٹیج کے اوپر اچھا پرفارم کر دیتی ہیں، تقریر اچھی کر لیتی ہیں، لیکن سیاست کے جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں اس کے وقت ان کا ہانسا نکل جاتا ہے، اور انتظامی معاملات کے اندر جلسہ ارینج کرنا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے۔ وہ بہت سارے لوگوں کو جو روایتی طور پہ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ وہ ان کو طلب فرمائیں اور انہیں کہیں کہ جناب میں آپ کے علاقے میں یا آپ کی ہمسائے کی کانسٹیٹوئنسی میں یا آپ سے متصل کانسٹیٹوئنسی میں جلسہ کرنے آ رہی ہوں، تو آپ بتائیں وہاں پہ کتنے لوگ لے کے آئیں گے۔ وہ یہ تکلف گوارہ نہیں کرتی، ان کا خیال ہے کہ یہ سارا بیک اینڈ کا کام جو ہے یہ پرویز انکل جو ہیں وہ پرفارم کر کے تو انہیں بس سٹیج کے اوپر لا کے تو بٹھا دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی وہ شاید یہ لیک آف کوآرڈینیشن ہے جس کی وجہ سے کوئی جلسے ان کے بہت بھرپور ہوتے ہیں، کوئی بالکل بھی نہیں ہوتے، اور چونکہ اتنے آرگنائزڈ نہیں ہیں جو بھرپور نہیں ہوتے وہ بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں
عمران خان صاحب کے جلسے بھرپور نہیں بھی ہوتے تھے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے اس کو کور کر جایا کرتے تھے. کیمرہ عمران خان پہ فٹ رہتا تھا, حاضرین پہ جاتا ہی نہیں تھا, اور حاضرین کے اندر وہ سٹاک شاٹ پرانے دکھا دیا کرتے تھے کہ بڑا جلسہ ہے, بڑا جلسہ ہے. یا تو آپ اس طرح کوریج کریں, لیکن آپ نے جن سے وہ کیمرہ کرو اور ڈی ایس این جیاں ہائر کی ہوتی ہیں وہ تو پی ٹی آئی میں کوئی سروسز فراہم کیا کرتے تھے. وہ ہے میرا ہاتھ اور سر منہ سے نکل گیا. وہ تو 2 مہینے پہلے تک پی ٹی آئی کو یہ سروسز فراہم کیا کرتے تھے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں یوتھیا بھی ہے, میں نہیں سمجھتا ہے, لیکن اس پروفیشنل وہ آپ کو پوری طرح بے نقاب بھی کرتے ہیں, دوران جلسہ دکھاتے بھی ہیں کہ کہاں پہ بندہ ہے کہاں پہ بندہ نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر تو ہے وہ تو آپ کو زیادہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے, مجھے یہی لگتا ہے. یہ آپ دیکھیں نا, لاہور کے اندر اتنے ایم این اے اور ایم پی ایز ہوں اور لبرٹی کا چوک نہ آپ بھر سکیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ٹھیک, تو مطلب کہ بہرحال نہیں تھا یار, ماٹھا تھا. بہرحال جی یہ انہوں نے بھرپور جلسہ کیا ہے, اور اللہ کرے اس جلسے کے باعث مشتاق مناس ہمارے بھائی جو ہیں وہ جیت جائیں, اور پھر ہم ان سے ملنے کے لیے باغ جائیں. ٹھیک ہے, اور دل باغ باغ کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.